اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 21 سے آج ہم نے پڑھنا ہے۔ کل ہم نے آیت نمبر 30 تک پڑھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آسانی کی دعا کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، خطاب سارے انسانوں سے ہے۔ تو عبادت کرو تم سب ربکم، اپنے رب کی، الذی، وہ رب جس نے خلقکم، تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور انہیں پیدا کیا جو تم سے بھی پہلے تھے۔ یعنی کہ کسی کی ربوبیت کی، رب ہونے کی علامت کیا ہے؟ وہ خالق بھی ہو، خالق ہونا بھی ضروری ہے۔ جس کو رب مانتے ہیں، اللہ تو یہ چیلنج رکھتے ہیں، اللہ کہتے ہیں جتنے رب مانتے ہو ذرا یہ دیکھو آیت نمبر 21، جس چیز کو تم رب مانتے ہو، کیا انہوں نے ایک مکھی یا ایک مچھر بھی پیدا کیا؟ نہیں کیا نا۔ تو رب سے وہ ہے جس نے پیدا کیا سب کو۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سارے مکہ ہو، کوئی اور قوم ہو، سب یہ مانتے ہیں کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، آگے پھر اور اسباب بنتے شرک کے، وہی جو ہمارے ہیں کہ اللہ تک ہماری اپروچ نہیں ہے تو بیچ میں کوئی وسیلہ ہونا چاہیے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو یا تم بچ سکو، دونوں معنی درست ہیں۔ بچ سکو یعنی کہ تم جہنم سے بچ سکو، اور تقوی اختیار کرو یعنی تقوی کیا ہے؟ اللہ کے خوف سے رک جانا۔ تو اللہ کو مانیں گے تبھی تو تقوی ہے۔ الذی، وہی رب جس نے جعل لکم، بنایا تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشن، فرش، والسماء، آسمان کو، بناء، چھت۔ وہی رب جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، وانزل من السماء ماء، اور اس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا، فاخرج، اور اس نے پیدا کیے، بھی اس کے ذریعے، من الثمرات، پھل، رزقاً، کھانا ہے، لکم، تمہارے لیے۔ وہی رب ہے جس نے تمہارے لیے زمین و آسمان کو بنایا، تمہارے لیے پانی اتارا، اور پھلوں کے، فصلوں کے اگنے کا سسٹم پیدا کیا۔ یہ سسٹم بہت بڑا ہے جی، پوری یونیورس ملتی ہے، اور سورج روشنی دیتا ہے، ہوا کا بننا بھی پورا سائیکل، اسی لیے تو صرف زمین پر ہوا ہے اور پلانٹس پر آکسیجن نہیں ہے۔ تو یہ پورا بہت بڑا عظیم نظام ہے۔ ایک پودا جو پرورش پاتا ہے، پوری کائنات اس میں حصہ ڈالتی ہے۔ تو بر وقت آپ دیکھیں، میرا گھر جو ہے بانس ہے ہمارے گھر میں، اور انگور کی بیل ہے، تو انہوں نے اتنا آکیوپائی کر لیا تھا کہ پچھلے 3-4 سال ہمارے گھر میں کوئی پھول نکلا ہی نہیں، سارے پودے ایسے لٹکے ہوئے۔ تو میں نے پھر اس دفعہ سردیوں میں کٹنگ کروائی بیل کی بھی اور چھٹوایا، تو اب پودے ایک دم سے نا فریش ہو رہے ہیں۔ تو وہ سارے جو یعنی مالی ہیں وہ کہنے لگے میرا باجی میں کھاد پائی ہے۔ میں کہ کھاد تو ہر بار پانی، وہ دھوپ کی وجہ سے ہوئی۔ تو پودوں کو اپنی دھوپ چاہیے، پودوں کو اپنی ہوا چاہیے، رات میں بھی پودے جو ہے انہیں انرجی چاہیے ہوتی ہے۔ اسی کے لیے اللہ پاک نے چاند بنایا، ستارے بنائے۔ آپ کو پتا ہے کتنے ہی ایسے ستارے ہیں جن کی روشنی زمین تک 2-2 سال میں پہنچتی ہے۔ تو ایک خاص انداز میں زمین کا گھومنا، سورج کا گھومنا، پوری کائنات کا چکر، یہ کیوں ہے؟ ایک جگہ پر سورج ہوتا ہے، ایک طرف دھوپ پڑتی، سب کچھ جل کر تباہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے ہر چیز بنائی، کتنی دیر دھوپ چاہیے، اللہ کے پورے حساب کتاب سیٹ ہے۔ اتنی دیر کے بعد تو بہت سایہ آ جاتا ہے، ورنہ کیا کھینچ کھینچ پر سایوں میں کرتے، وہ بھی سایہ آ جاتا ہے۔ اتنی دھوپ ملتی ہے جتنی چاہیے، اتنی بارش ملتی ہے جتنی چاہیے، اور آپ دیکھیں پودے پل جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں، الحمدللہ۔ تو یہ اتنا بڑا پروسیس بنایا اللہ نے ہمارے لیے۔ یہ اٹس ناٹ دیٹ سمپل کہ بس بیج ڈالا پودا اگائے، نہیں، یہ تو پوری کائنات اللہ کے حکم کے تحت ہماری مدد کرتی ہے، تب جا کر ہم ایک اناج کا دانہ حاصل کر سکتے ہیں۔
تو احسان ہے اس مالک کا، اس نے اتنا عظیم سسٹم بنایا ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، صرف ہمیں. فلا تجعلوا للہ اندادا، اس نے تمہیں سب کچھ دیا تو تم بس اتنا کرو اس کے ساتھ شریک مت بنو، بس اس کے ساتھ شریک مت بنو. اپنے آپ کو بھی شریک نہ بنایا کرے جی، نفس پرستی نہ، لوگوں کو شریک نہ بنائے، ریاکاری نہ کرے. دجال سے بڑا فتنہ ہے نا شرک خفی، تو اپنے آپ کو ریاکاری سے بچانے والی ذات تو اللہ کی ہے. دعا تو ہم نے مانگنی ہے نا، اللہ سے دعا مانگے. اور بہت ہی خوبصورت دعا ہے، آپ کو پتا ہے کون سی ہے؟ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الرياء ولسانی من الكذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. تو یہ دعا مانگا کریں، آپ پوری بھی مانگ سکتے ہیں، اسی ایک دعا کو آپ الگ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، سجدوں میں پڑھے، رکوعوں میں پڑھے. اور اوقات قبولیت جو ہے آپ کے، جیسے اب رمضان آ رہا ہے، سحری بھی دعاؤں کی قبولیت ہے، کیونکہ جو سحری کرتے ہیں ان کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں دعاؤں کی قبولیت اور مغفرت کی. تو جو دعا مانگیں گے قبول ہوگی انشاءاللہ. اور افطاری میں تو ویسی دعا کی قبولیت ہے نا، تو پھر اس وقت دعا مانگے، پوری پڑھیں الحمدللہ. بعض اوقات وقت تنگ ہوتا ہے، اچھا بعض اوقات کوئی فیلنگ دل میں آ رہی ہوتی ہے، کوئی خیال ستا رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ کام میں میرے اندر یہ چیز بڑھ گئی ہے. ہم انسان ہے، ہوتا رہتا ہے، کوئی ایک جیسی اخلاقی حالت میں نہیں رہ سکتا. چینج انسان کی فطرت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کا سب سے اہم پہلو یہ ہے، آپ کا ہمیشہ اخلاق ایک جیسا رہا، ٹھنڈے مزاج کے، سچ بولنے والے، مدد کرنے والے، شفیق. ہم ویری کرتے، گھنٹہ پہلے موڈ اچھا، گھنٹہ پہلے اپنے بچے کو پیٹ کے رکھتے، ہم ویری کرتے، کمزور ہیں. جو مضبوط لوگ ہوتے ہیں نا وہ تو ہوتے ہیں شجر ثابتہ، ایک جیسے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سب سے بہترین مثال، وہ چیز ہم میں تو ہے نہیں. تو پھر بعض اوقات فیل ہوتا ہے کہ بڑی مجھے خوشی ہو رہی ہے لوگوں کی تعریف سے، دل چاہتا ہے کہ لوگ میرا کام دیکھیں، خیال آتا ہے دل میں، اچھا آج میں نے کھانا بنایا آپ سب کہیں گے بہت اچھا بنایا. یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ ہوتی ہے ریاکاری. کوئی تعریف کرتا ہے بھائی دیکھو بڑی بہن کیسے نماز پڑھتی ہے، تم بھی ایسی نماز پڑھو، تو دل میں آتا ہے کہ میری نماز بہت اچھی ہے. تو یہ ریاکاری کے فیکٹرز ہیں نا، آنا شروع ہو جاتے ہیں بعض اوقات. تو پھر آپ اس ایک دعا کو بھی نکال کر پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر نفاق کے لیے ہے تو پہلا حصہ ہوگا اللہم طہر قلبی من النفاق، اور اگلا کیا ہے؟ عملی من الریا. تو الگ پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ اللہم طہر عملی من الریا، میرے عمل کو ریا سے. ریا اور نفاق میں فرق کیا ہے بتائیں؟ نفاق دل کی بیماری ہے، ریا عمل کے ساتھ جڑا ہو. تو اللہ ہمیں اس سے بچائے، آمین. یہ بھی شکل ہند سے بھی بچنا ہے، اور پھر جو صریح شرک ہے اسے تو بچنا ہی ہے نا. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم یہ بات جانتے ہو. کیا جانتے ہو بھائی؟ کفار مکہ کو کہہ رہے ہیں اللہ تم جانتے ہو کہ اللہ کو کوئی شریک نہیں. کیسے جانتے ہیں؟ عقل سب کو بتاتی، سب جانتے ہیں، ایسی بات نہیں بات سمجھ نہیں آتی. بھائی ایک انسان، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑھ کر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، زندگی گزاری، وفات پا گئے وفات. جب آپ کے صحابہ نے آخر آپ کا جو خطبہ تھا، یعنی خطبہ بھی کیا تھا، آپ نے ملاقات جو آخری صحابہ سے کی، جسے آپ چہار شنبہ کی ملاقات کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، بیٹھے، آئے بھی کیا لائے گئے پتہ ہی آپ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا مجھے پتا چلا کہ تم لوگ میری بیماری سے بڑے پریشان ہونے کا جی بہت زیادہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بھی دنیا میں آیا سب نے مرنا ہے، میں نے بھی مرنا، تو تمہاری میری ملاقات اب کہاں ہوگی؟ حشر کے میدان میں. حشر کے میدان میں. یہ نہیں کہا کہ کیا ہے بس میں دنیا سے پردہ ہی کرنے لگا ہوں، ویسے تو میں زندہ ہی ہوں، رابطے کر لینا مجھ سے. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حشر کے میدان میں مجھے. صحابہ نے کہا حشر کا میدان بہت بڑا ہوگا، کہاں تلاش کرے؟ آپ نے کہا حوض کوثر. اور پھر اگلی بات کیا کہی؟ یہودیوں عیسائیوں پہ لعنت ہو، انہوں نے اپنی نبیوں کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیا. میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا، میں تمہیں بار بار کہہ چکا ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی کہتے رہنا. اور پھر 3 بار کہا اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا. تو آخری بات بھی یہی کی کہ مجھے اللہ کا شریک مت بنا دو.
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اب قیامت کے دن ہوگی، اگر کوئی مرتا ہے اس کی روح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے ملایا جاتا ہے، وہ عالم بالا کے معاملے میں اس جسم کے ساتھ ہم ملیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن۔ تو پھر سارے ہی جو مر چکے ہیں ان سے قیامت ہی کے دن ملاقات ہے، اللہ کے اچھے حالات میں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، تو آپ کے بعد جو باقی لوگ آئے جیسے عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ، اچھا کون آپ میں سے یہ کہہ سکتا ہے کہ عبد القادر جیلانی واقعی اللہ کے ہاں ولی قرار پا چکے ہیں اور بخشے جا چکے ہیں؟ کوئی نہیں کہہ سکتا، یہ تو قیامت کے دن پتہ لگے گا، سوائے صحابہ کے ہم کسی کا نہیں کہہ سکتے۔ ہمارا حسن ظن ہے، ہمارا یہ گمان ہے کہ وہ ایک نیک انسان تھے، انہوں نے دین کا اتنا کام کیا، ہمارا اللہ سے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان پہ رحم کرتے، اسی لیے ہم کہتے ہیں رحمت اللہ، اللہ ان پہ رحم کرتے، غفر اللہ، اللہ نے بخش دے۔ ہم اللہ سے توقع رکھتے ہیں مگر یقین تو نہیں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو پھر جس کے بارے میں خود نہیں پتا کہ اس کا معاملہ کیا ہوا، اس سے آپ اور کیا توقع رکھتے؟ اور یہاں تو جو اللہ کے کنفرم پسندیدہ بندے ہیں جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی بتا دیا کہ اب ہم قیامت کے دن میں ہیں۔ اب اللہ حافظ۔ اچھا آپ کی پیاری بیٹی سے کیا کہا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت فاطمہ ملنے آئی اور آپ ان کے کان میں بات کی، آپ کی زندگی میں نے پوچھا، بعد میں عائشہ نے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ فاطمہ اب میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، تو میں رو پڑی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ سب سے پہلے تمہیں مجھ سے آ کر ملو گے، اس بات سے خوش نہیں، تو میں ہنس پڑی۔ تو یہ تو نہیں کہا کہ رو کیوں رہی ہو بیٹی، میں تو زندہ رہوں گا، لمحاتی موت آنی، سب بیکار۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بھی وہی فلسفہ گھڑا جو کفار مکہ نے گھڑا تھا، جو ہندوؤں کا ہے، ہمارا وہی عقیدہ ہے، ہمارا مطلب قبر پرستوں کا کہ اللہ تک اپروچ نہیں ہو سکتی، نیک بندوں کو وسیلہ بناؤ، وہ بھی یہی ہے، یہی کہتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہو۔ تو اللہ کفار مکہ سے بھی کہہ رہے ہیں انتم تعلمون، تم جانتے ہو، حالانکہ وہ تو مشرک تھے، لیکن اللہ کہتے ہیں تم جانتے ہو، تم شرک جان بوجھ کر کرتے ہو۔ شرک اس بنا پر نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق نہیں بتایا یا حق کا پہن نہیں دیا، شرک ہوتا ہے حق کی راہ پر چلنے کی تکلیف سے بچنے کے لیے۔ دیکھیں جی، بابا جی کی قبر پر جا کر پیسے چڑھا کر تو نمازیں بھی معاف ہو جاتی ہیں، پر اللہ پر ایمان لا کر تو معاف نہیں ہوتی۔ اللہ تو اپنے نبی کو کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب پوری رات مت سویا کریں آپ، اب آپ رات کے کس سے نماز پڑھا کریں، آپ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہونے والی ہے۔ اللہ تو کہتے ہیں روزے رکھو ہی، اور اگر بیمار ہو تو بعد میں پورے کرو تعداد۔ اللہ کہتے ہیں زکات دو، اللہ کہتے ہیں رشتہ داروں کو نہیں چھوڑنا، یعنی اللہ ہم سے کام کرواتے، اور باتیں کہتے ہیں بیٹھے رہو کوئی بات نہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا ٹیچر پڑھاتا ہے اور پیپر لیک کرنے والا بوٹی دیتا ہے، تو دونوں کا فرق ہے۔ خیر خواہ ٹیچر ہے پر اچھا وہ لگتا ہے جو ایگزام میں لگتا ہے کہ ہمیں نقل کروا دے گا، تو فرق ہے نا دونوں میں۔ بالکل، تو یہ جی بڑی اہم باتیں ہیں، لہٰذا اللہ کے بیان سنیں۔ اللہ کہتے ہیں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو، شرک نہیں کرنا، تم جانتے ہو ابراہیم کی اولاد ہو۔ اور ان اگر تم ہو فی ریب، شک میں، مما، اس بارے میں جو نزلنا، ہم نے اتارا، اگر کوئی شبہ ہے اس کتاب میں جو ہم نے اتاری ہے، علی عبدنا، اپنے بندے پر۔ کون ہے بندے؟ اللہ کے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج جھگڑا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے جی، بندے ہیں اللہ کے، ٹھیک ہے، آپ کلمہ بھی یہی پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ابھی میں نے حدیث بھی سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہتے رہے، تو اللہ کے بندے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس طرح کی ساری باتیں شرک ہے،
کہ اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں. جھوٹ، سب سے بڑا جھوٹ ہم اپنے رب کا دیا ہوا اس کو کھاتے ہیں. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا بدلہ جان دے کر بھی نہیں چکا سکتے. ہم پر ہماری جان سے بڑھ کر حق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس کے باوجود ہم دیا ہوا اللہ کا کھاتے ہیں، ہم دیا ہوا اللہ کا کھاتے ہیں. لہٰذا یہ باتیں شرک ہیں جی، شرک ہیں. تیرا کھاوا تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، ہے نا. شرک، شرک. اللہ کا دیا کھاتے، سب اللہ کا دیا کھاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں کبھی نہیں کی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اللہ کہتے ہیں اپنے بندے پر ہم نے جو کتاب اتاری تم نے اس میں شبہ ہے. کیا شبہ تھا؟ کہتے تھے کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھ لیتے، کہتے تھے، شک حقیقی نہیں تھا، پتا ان کو بھی تھا. کتنا آسان تھا نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو معاذ اللہ جھوٹا ثابت کرنا. کہتے تھے نا کہ کتابیں توریت و انجیل پڑھ کے بتا دیتے، تو آپ کے گھر سے توریت انجیل لے آتے، رکھ دیتے لوگوں کے سامنے. ٹھیک ہے، نہیں آپ کے گھر میں نہیں. آپ کو پڑھنا آتا تھا؟ نہیں. آپ کو تو بس قرآن پڑھنا آتا تھا. لکھنا آتا تھا؟ نہیں. آخر تک نہیں آیا، ٹائم ہی نہیں تھا سیکھنے کا. اس کے بعد آپ کو اللہ سکھا سکتے تھے، جیسے پڑھنا قرآن سکھا دیا، لکھنا بھی سکھا دیتے، مگر ضرورت نہیں تھی. کاتبین وہی موجود تھے تو کتابت نہیں سکھائی، تو پھر لکھ کیسے لیتے تھے؟ اچھا کہتے تھے جی ایک بندہ آتا ہے وہ سکھا جاتا ہے، تو بندہ پکڑ لیتے. آپ کے گھر پہ اتنی نگرانی رکھتے تھے تو پکڑ لیتے، بندہ لے آتے، دیکھو یہ سکھاتا ہے، سارا معاملہ چپ جاتا. تو ان کو خود بھی پتا تھا ہم جھوٹ بول رہے، ہم جھوٹ بول رہے. اسی لیے اللہ نے کہا تمہیں شبہ ہے، فاتو بسورۃ من مثلہ، جاؤ اسے ایسی ایک صورت بنا کر لے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ ہو کر پوری کتاب لکھ سکتے ہیں، تم تو پڑھے لکھے ہو، عالم فاضل ہو. ابو جہل جو تھا وہ حکم کہلاتا تھا، بڑے بڑے مقرر تھے ان میں. اس وقت عمر میں بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو بڑے بڑے مقررین تھے، بڑے بڑے جو ہے سفیر تھے اور صاحب حکمت لوگ تھے. تو مل جاؤ سارے، ایک صورت بنا کر لے آؤ. وَادْعُوا بلا لو شُهَدَاءَكُمْ، اپنے ساتھی، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا جس کو چاہے اکٹھا کر لو اپنے ساتھیوں میں سے. جن بلا لو، انسان بلا لو، اپنے دیوی دیوتا اکٹھے کر لو، اگر کہیں پر ہیں بلا لو سب، ایک صورت بنا کر لے آؤ، پروف کر دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھتے ہیں. لے آؤ نا. اِن کُنتُم صادقین، اگر تم سچے. دعوے کی سچائی کا سب سے بڑا ثبوت ہے اسے پروف کرنا، تو اسے پروف کر دو. اچھا جی، آج تک یہ دعویٰ ایسا ہی ہے، کوئی پروف کر سکا؟ نہیں کر سکا. بہت سارے. ایک سیکنڈ. ہاں یہ ایکسٹینشن جو ہے یہ آپ کو چلانی پڑے گی. میرا فون بند ہو جائے گا، میرے فون سے نیٹ چل رہا ہے. میں وہی کہہ رہی ہوں کہ میرے موبائل سے نیٹ چل رہا ہے، موبائل میرا فلی چارج نہیں ہے، یہ جلدی بند ہو جائے گا. تو اس مسئلے کو دیکھیں، حل کریں. اچھا جی، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہ کر پاؤ گے، فَاتَّقُوا، ڈرو، النَّارَ، آگ سے، الَّتِی، جو وقودها، ایندھن ہے جس کا، الناس، انسان، والحجارۃ، اور پتھر، اور عدت تیار کی گئی ہے، للکافرین، کافروں کے لیے. پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور تم ایسا ہرگز نہیں کر پاؤ گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے اور یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے.
اللہ نے کہا اگر تم قرآن کا جواب نہ بنا سکو، اور پہلے ہی ساتھ بتا دیا تم نہیں بنا سکتے، میں بتا رہا ہوں تم نہیں بنا سکتے، تو پھر ایمان لے آؤ. پھر بچو کیسے بچیں گے؟ بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک ہی طریقہ ہے، ایمان لے آؤ. اور ایمان لا کر آگ سے بچ جاؤ. کون سی آگ؟ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. جہنم کی آگ، جہنم کی آگ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے یہ کافروں کے لیے. جو کفر کرے گا اس کے لیے جہنم ہے، تو اس سے بچنا ہے تو ایمان لے آؤ. وَبَشِّرِ الَّذِينَ، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، آمنوا جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے نیک کام کیے. افسر انا بے شک لہم ان کے لیے، جنات جنت ہے، تجری بہتی ہیں. ادھر آئیے کنیکٹ کریں، آپ کا بھی بند ہو رہا ہے نا، نیٹ نہیں ہے آپ کا نیٹ نہیں جانا، ایک دو ادھر سے کنیکٹ کریں. اچھا. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے نیک کام کیے، انا بے شک لہم ان کے لیے، جنات باغات ہے، تجری بہتی ہے، من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں. خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور وہ نیک کام کرتے رہے، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن میں نہریں بہتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ عمل اور فعل اس میں فرق ہوتا ہے. فعل ہر وہ چیز ہے جو سرزد ہو، چاہے اس میں محنت ہو یا نہ ہو، لیکن عمل جو ہے یہ محنت کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، عمل جو ہے یہ محنت کے ساتھ ہوتا ہے، تو اسی لیے نیکی کے کاموں کو اعمال کہا جاتا ہے. اور جو دعا اللہ نے سکھائی نا، اللہم انی اسألک فعل الخیرات، بلا مشقت بھی نیکیاں سرزد ہوں مجھ سے، میری عادت بن جائے، شعوری غیر شعوری طور پر میں نیکی کام کروں. اس میں بڑی ڈیپتھ ہے، بڑی گہرائی. عمل وہ ہوتا ہے جو پوری محنت کے ساتھ کیا جاتا ہے، جیسے نماز پڑھنا، اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں، ایسے تو نہیں پڑھ لی جاتی. تو ایسے لوگوں کے لیے پھر کیا ہے جی؟ جنات، باغات. اب دیکھیں، باغ تو ایک آسائش ہے، ضرورت ہے گھر، تو گھر ہوں گے. اور جنت میں دراصل جو بھی گھر ہے وہ ایک محل ہے، ایک قصر. تو جنت کے ان محلات میں کتنی وسعت ہوگی اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ان کے ارد گرد جو باغات ہیں وہ اتنے وسیع ہوں گے کہ ان میں ایک نہر نہیں ہوگی، نہریں جاری ہوگی. اس سے اندازہ لگائیں. کلما جب کبھی روزی کو رزق دیے جائیں گے، منہا اس میں، من ثمرۃ الرزق پھلوں سے رزق، قالو کہیں گے ھذا الذی، یہ وہ ہے، رزقنا جو رزق دیا گیا ہمیں، من قبل اس سے پہلے. جب بھی انہیں پھلوں کا رزق دیا جائے گا، کھانے کے لیے پھل دیے جائیں گے، کہیں گے یہ وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا. وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور پھل ان کے لیے متشابہ ہو جائیں گے، یعنی کہ جو دنیا میں کھاتے تھے وہی جنت میں ملیں گے چیزیں. آم انگورا پہچانیں گے انشاءاللہ ہم، لیکن ان کے ذائقے الگ ہوں گے. ابھی بھی دنیا میں بھی کوالٹی کا کتنا فرق ہوتا ہے، دیسی چونسا دیکھے اور اصلی چونسا، سفید چونسا، کیا فرق ہے ذائقے کا، ہے نا. اور ایک ہی آم میں آپ دیکھیں، لنگڑے کا ذائقہ اور ہے، دسہری کا اور ہے، چونسا کا اور. کیلا ہی آپ لیں، چتری والا کیلا اور ہے، لمبا کیلا اور ہے، اور بالکل ٹیسٹ کا فرق ہے. تو اتنے لذیذ ہوتے ہیں جو لمبے والے چتری والے کیلے، لمبے والے ہوتے ہیں، وہ اتنے مزیدار ہوتے ہیں کہ 3 4 کھائے جاتے ہیں. اور وہ چھوٹے کیلے آتے ہیں اور وہ یعنی ایسے ہوتے ہیں کہ ایک آدھ کھا کے بندہ کہتے ہیں اچھا بس ٹھیک ہے، اتنے نہیں لذت والے ہوتے. اپنے مختلف ایسی طرح انگوروں کو آپ دیکھیں، موٹا انگور ہے، چھوٹا انگور ہے، بیدانا انگور ہے، اور کتنی قسمیں ہیں، تو سب کا ذائقہ الگ الگ ہے. سعودی لوگ بارش سے آتے ہیں تو انگور واقعی ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرح سے ہمارے ملک سے اس کا ذائقہ اتنا مزے کا ڈفرنٹ آتا ہے کہ جنت کا بالکل جی بالکل.
فرق ہے. تو ہمارے ملک ہماری دنیا میں کوالٹی کا فرق ہے. تو آپ دیکھیے جنت اور پھر جنت ہے. تو چیزیں بظاہر یہی ہوں گی مگر ذائقے کا بہت فرق ہے, لذتوں کا فرق ہوگا. چکن کو ہی دیکھ لیں, یہ برائلر اور ہے اور دیسی بالکل ہی اور ہے.